جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پینسل کی جگہ پین اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اب ہماری غلطیاں مٹانا آسان نہیں۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ غلطیاں کیجیے مگر خدا را کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے، آہیں نسلوں تک جاتی ہیں۔ بیٹیوں کی امیدوں پر فقط باپ پورا اتر سکتا ہے، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو اپنے آداب و طریقے اپنانے پر مجبور نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اس طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے دونوں میں پہلی جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ دنیا میں سب سے بڑی عبادت یہ نہیں کہ ہم کتنی دیر عبادت گاہ میں کھڑے رہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے کتنا احساس ہے۔ خوابوں کی 3 قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: دل کے خیالات، شیطان کا ڈرانا، اللہ کی طرف سے خوشخبری۔ خواب میں اگر کوئی شخص ناپسندیدہ چیز دیکھے تو کسی سے بیان نہ کرے بلکہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ قاصد سن چھوڑ گلے شکوے یہ بتا، اس نے پہلے کیا کہا، پھر کیا کہا، پھر کیا کہا۔ بندگی کا امتحان۔ حضرت نوح وہاں کشتی بنا رہے تھے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جاتی ہیں۔ تلخ حقیقت۔ چل یار نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ نہیں یار میرے کپڑے گندے ہیں۔ چل یار باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ رک میں کپڑے بدل کر آتا